آج ہم بات کریں گے جی رمضان کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے۔ رمضان میں تو ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے ہم جتنا ہو سکیں عبادت کریں اور رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، کیونکہ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ دلوں کی صفائی اور نیت کی درستگی کا اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ تو چلیں جی آج رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ خود کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخوان وسیع کرے اور ہمارے دلوں کو بھی کشادہ کریں اور ہمارے دلوں میں جگہ بنائے اور ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، نفرتیں ختم کر دے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کر لینا تو یقین کریں رمضان ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اور زندگی بدلنے کا میں کہتی ہوں ایک بڑا اعلیٰ قسم کا ذریعہ ہے کہ کیا کبھی سوچا ہے ہم سب اتنی عبادت کرتے ہیں پھر بھی دل میں خالی پن ہے۔ نماز ہم اپنی طرف سے بڑی اچھی طرح پڑھتے ہیں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر بھی دل بے چین اور بے سکون سا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ذہن اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ذہن میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا غصہ یا گلہ یا کچھ ہے تو کہتے ہیں جو مسلمان ہے نا اس کا ایمان، اگر اس کے دل میں نفرت وغیرہ ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مطلب آپ کا دل میں جو مسلمان ہے نا اس کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب اس کا دل پاک صاف ہو، تب وہ ایمان والا دل ہوگا۔ تو قرآن کو جو نا ہم نے سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا اس سے ہم نے نکلنا ہے، اور کس طرح نکلنا ہے؟ پہلی بات ہے کہ قرآن کو ہم نے جب بھی پڑھنا ہے نا صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا کہ قرآن پڑھتے گئے آپ ثواب مل گیا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے رمضان آ گیا جب ڈیلی ایک پارہ پڑھنا ہے یا 2 پڑھنے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف قرآن یہ نہیں پڑھنا کہ ہم نے دوڑ لگانی ہے جی روزانہ ہم نے فکس کر لیا ایک پارہ پڑھنا ہے، یا پورے رمضان میں ہم نے 1 یا 2 قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ آپ بے شک روزانہ کی 5-10 آیات پڑھ لیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ پڑھنے سے تو ثواب ملتا ہے، مفہوم کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک جب دل سے ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا قرآن پاک کا ہمیں کچھ بیان کر رہا ہے، ہمیں کچھ کہہ رہا، ہمیں کچھ بتا رہا ہے۔ اس کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو ہم نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا میسیج ہے جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے جیسے رمضان آئے گا ہمیں عبادت کرنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا، قرآن پاک پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں۔ اچھا جی، ایک اور بات، رمضان میں اپنی فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو فرض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کرتا ہے۔ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، روزوں میں ہم نے نا روزے تو رکھنے ہیں، ساتھ ذکر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تسبیح ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، وہ ہاتھ پہ کریں یا منہ میں۔
اچھا، جو لوگ روزوں میں زیادہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں نا، ان کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ اور ایک ذکر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو آپ کی لائف چینج کر دے گا۔ اچھا، یہ ایسا ذکر ہے، اس کو کرنے سے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ یہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے روزانہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، قیامت کے دن اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا، اس کی حالت قیامت کے دن سب سے اچھی ہوگی، سوائے اس انسان کے کہ جو کہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ، 100 دفعہ سے بھی زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے پلیز ہم سب کوشش کریں، میں بھی اور آپ لوگ بھی، کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اب دیکھیں، ہم زندگی میں اپنے لیے پانے کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کتنی ہمیں ہر وقت ٹینشن لگی رہتی ہے بچوں کے فیوچر کی، کہ ان کی پڑھائی اچھی جائے، ان کی یہ ٹاپ کریں، اچھی پوزیشنیں جائیں جی، اچھی اکیڈمی میں، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروائیں۔ اگر پھر پہننے کی بات کریں تو ہمیں یہ ہوتا ہے ہم برانڈیڈ ڈریس پہنے، خود بھی اور اپنے بچوں کے بھی، اچھا کھانا ہو، ہر چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اپنے پیرنٹس کی فکر ہوتی ہے جی۔ پیرنٹس جب بوڑھے ہو جائیں اسپیشلی تب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بھائی بھابھیوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوگا، اور پھر ہم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں یوٹیوب پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی اور اپنی خواہشیں پورے کروں، ہمارے یہ شوق ہے، ہمیں یہ چاہیے۔ تو میں کہتی ہوں ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنی ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے شوق ہیں، یہ ہو ہمارے پاس، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس کے لیے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو آگے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آگے تو آگے ایسی زندگی ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہونی۔ اب دیکھیں، ہمیں پتہ ہے زندگی فانی ہے، مطلب ختم ہونی ہے۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی کتنے ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، اور سب نے ایسے جانا ہے، اور پھر بھی ہم اپنی خواہشوں کو، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، جتنی ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے جی، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھی جگہ پڑھیں۔ اگر پھر ہمیں پہلے ہی ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ ان کا اچھا فیوچر ہو، بڑے ہو کے ان کے پاس اچھی جاب ہو، یہ ہو وہ، مطلب ہر چیز۔ تو اسی طرح اب دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے لیے ہمیں اتنی فکر ہے جس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور جہاں ہم نے جا کے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں آپ نے نہ بیمار ہونا ہے، نہ بوڑھے ہونا ہے، نہ آپ کو کوئی کمانے کی فکر ہے، نہ آپ کو کوئی اپنی خواہشوں کی فکر ہے، نہ بچوں کی خواہشوں کی فکر ہے، نہ بچوں کے فیوچر کی ٹینشن ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو پلیز ہم سب کو سوچنا چاہیے اس بارے کہ دنیا کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں، اتنی فکر ہے، اور آگے کے لیے بھی فکر ہونی چاہیے۔ آگے جی ایک اور پوائنٹ ہے کہ افطاری بناتے وقت زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، افطاری بھی بن جائیں گی، نیکیاں بھی انسان کی ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ نہیں ذکر کر سکتے تو آپ تلاوت لگا لیں، افطاری کرتے ہوئے آپ تلاوت لگا لیں، ایسے کہ درود شریف اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو درود شریف پڑھیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اس سے کھانے میں برکت بھی ہوگی۔ ایک اور بات، اپنی نیت بدلیں، یہ مت سوچیں کہ افطاری بنانا بڑا مشکل کام ہے، یہ مجھ پہ بوجھ پڑ گیا ہے، پوری فیملی کا مجھے ہی بنانا پڑے گا، یا میں ہی رہ گئی اس کام میں، بلکہ اب یہ سوچیں کہ یہ روزے داروں کی خدمت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں کہ افطاری بنانا جو ہے نا، اس کا ثواب جہاد کے برابر ہے، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ اچھا جی، آج کی آخری بات، افطار سے 10 منٹ پہلے چولہا بند کر دیں، آپ کا کھانا بن گیا ہے یا نہیں بنا، جو رہتا ہے اس کو تھوڑی دیر بعد بنا لیں۔ آپ کو پتہ ہے افطار کا ٹائم دعا کے لیے ایک افضل ٹائم ہے، پلیز اس افضل ٹائم کو آپ ضائع مت کریں۔ آپ کو پتہ ہے کام تو روز چلتے رہتے ہیں، ہم سارا سال کرتے ہیں، لیکن رمضان زندگی میں صرف ایک دفعہ آتا ہے۔ افطار کے افضل ٹائم کو ضائع مت کریں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، باقی سب کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو رمضان کے حوالے سے۔
ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آپ نے ان باتوں سے کیا سیکھا، آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔